सब जो जमीन दे उगावण लई आओ एक नवां गीत करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नाम दी करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नाम दी रोज रोज मुक्ति होती सुनाओ रोज रोज मुक्ति होती सुनाओ आओ एक नवां गीत होते वड्डे कम तुसी लोकां नूं दसो होते वड्डे कम तुसी लोकां नूं दसो कौमां अगे बुजुर्गी बताओ कौमां अगे बुजुर्गी बताओ आओ एक नवां गीत क्यों जो रब है सब द्योता नालों बड़ा क्यों जो रब है सब द्योता नालों बड़ा तुसी लायक तो नालों नूं वड्याओ तुसी लायक तो नालों नूं वड्याओ आओ एक नवां गीत लोकां दे पुੱਤ सारे झूठे ते नाचीस है लोकां दे पुੱਤ सारे झूठे ते नाचीस है आसमान दे खुदा नूं खालिक बनाओ आसमान दे खुदा नूं खालिक बनाओ आओ एक नवां गीत ते हजूर विच है इज्जत ते दौलत ते हजूर विच है इज्जत ते दौलत पाकर विच ओदे नेकी नाल आओ पाकर विच ओदे नेकी नाल आओ एक नवां गीत आओ एक नवां गीत रब ਲਈ ਗਾਓ आओ एक नवां गीत रब ਲਈ ਗਾਓ सब जो ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਗਾਵਣ ਲਈ आओ सब जो ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਗਾਵਣ ਲਈ आओ नाम यीशु मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा का शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से आज फिर हमें मौका दिया है कि उसका जिंदा कलाम सुने। अभी आप मेरे बेटे स्टीफन जॉन के वसीले से ज़बूर सुन रहे थे। ज़बूर 96 के मुताबिक वो खुदा की हम्द कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको बरकत मिली होगी। अब हमारे पास मौका है जिंदा खुदा का कलाम सुनने के लिए। तो आइए तलावत कलाम पाक सुनिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से। आज की तलावत पैदाइश की किताब से है, उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत है और फिर 7वीं आयत। और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाने में रास्तबाज देखा है। 7वीं आयत। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बच्ची, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान, जो भी आप कलाम सुन रहे हैं, मैं खुदावंद यीशु मसीह की इंजील का मुबशर होते हुए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं
اور اس کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے پورے خاندان کی نجات، سیلویشن آف دا ہول فیملی۔ آج بڑے درد کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے احساس کے ساتھ میں یہ پیغام دے رہا ہوں۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور جس ماحول سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، پالا پڑا ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں خاندان پر ابلیس کا انتہائی اٹیک ہے، حملہ ہے، اور ابلیس زور لگا رہا ہے کہ اس زمانے میں خاندان کو تباہ کیا جائے تاکہ قومیں تباہ ہو جائے اور یہ دنیا کے اندر انسانیت کا حلیہ بگڑ جائے۔ اور آج ایک بڑی ذمہ داری ہماری اوپر آتی ہے، سب سے پہلے مجھ پر، پھر آپ پر۔ خوشخبری یہ ہے کہ بائبل کا خدا خاندان کا بنانے والا ہے، تنہا کو خاندان بخشتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ جو فیملی میں نے دی ہے، جو خاندان میں نے بنایا ہے، جو ہاؤس میں نے بنایا ہے، پورے کا پورا نجات پائے اور غضب الہی سے، طوفان الہی سے بچ جائے۔ تو آج سوچنے والی بات یہ ہے، کیا میں اور آپ اپنی فیملی کے بارے میں کوئی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی غم محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی فکر مندی ہے؟ خاندان کو آنے والے غضب سے، طوفان سے بچانے کے لیے کوئی چارہ جوئی کر رہے ہیں؟ تو آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ جس نے خاندان بنایا، اس کی خواہش بھی یہ ہے کہ میرا بنایا ہوا پورا خاندان طوفان سے بچے، غضب سے بچے، آتش جہنم سے بچے۔ یہاں خدا نے نوح سے کہا کہ تو مجھے جانتا ہے، تو میرا بندہ ہے اور تیرے اوپر میرا فضل ہے، لہذا دنیا نے تیری نہیں سنی، تو نے 120 برس بڑا زور لگایا، راست بازی کا اعلان کیا، لیکن اب میں تجھے کہتا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑ، اب اپنی فیملی کی فکر کر، کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا کو تو سناتا رہے راست بازی کی باتیں اور اپنی تیری فیملی طوفان کے اندر چلی جائے۔ لہذا اب میرا حکم یہ ہے کہ نوح، تو خود اور اپنی ساری فیملی کو لے کر پناہ کی جگہ میں پہنچ، کشتی میں پہنچ جو میں نے تیار کروائی ہے پناہ کے لیے، نجات کے لیے، بچنے کے لیے۔ تو خدا کے بندے کا اپنی فیملی کے اندر روب چلتا تھا، بات چلتی تھی، احترام تھا، بات مانی جاتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا تو بیوی نے کہا اوکے، یس۔ بیٹوں کو کہا، وہ بھی مان گئے۔ بیٹوں کی بیویوں کو کہا بیٹیوں یہ بات ہے، انہوں نے کہا اوکے ابا جی ٹھیک ہے۔ پوری فیملی کو لے کر ذمہ داری کے ساتھ کشتی میں آ گیا، اور خدا نے کہا بے دین دنیا کے اوپر میرا طوفان آنے والا ہے، تو مجھے جانتا ہے، تو اپنی فیملی کو لے کر آ جا۔ تو دوستو اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ خدا بدل نہیں گیا، نہ خاندان ختم ہوا ہے۔ آج بھی شوہر موجود ہے، بیوی موجود ہے، ماں باپ موجود ہے، دادی دادا موجود ہے، نانی نانا موجود ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی فیملی کی فکر کرو اور اسے لے کر آؤ پناہ کی جگہ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے خود کہا میں جانتا ہوں ابراہیم اپنے خاندان کو میری راہ میں قائم رکھے گا اور ان کو میرا کلام سنائے گا۔
خروج کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں 12ویں باب میں، جب مصر کے اوپر غضب الہی آنے والا تھا تو خدا نے اپنے لوگوں کی ایک ایک فیملی کی فکر کی۔ قومی نجات تو اور بات ہے، خدا نے بڑے واضح طور پر موسیٰ اپنے بندے کو کہا ہر ایک ایک خاندان کے افراد کی تعداد کے مطابق بے عیب برہ لیا جائے، ہر فیملی کے لیے الگ پاک برہ، اور اس کے خون کو لے کر باہر دروازوں پر لگا دینا، اور جو خاندان کے افراد برے کے خون کے نشان کے اندر ہوں گے، دروازے سے باہر نہیں نکلیں گے، بچ جائیں گے۔ کلام یہ کہتا ہے پوری قوم کا ایک ایک خاندان، پورا خاندان محفوظ رہا، اور مصر تباہ ہو گیا۔ بت پرستی کی سزا ان کو مل گئی۔ تو آج بھی خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے پورے خاندان کی فکر کریں، ان کو لے کر برے کے لہو کی پناہ میں آئیں۔ غضب آنے والا ہے۔ پہلے زمانے میں، نوح کے زمانے میں پانی کا طوفان تھا، لیکن پطرس رسول نے کہا ہے اب ایسی آگ آئے گی، ایسا طوفان آئے گا آگ کا، زمین و آسمان کو جلا کے رکھ دے گا۔ یہ پاپی اسی طرح پاپ نہیں کرتے رہیں گے، گناہ کی مزدوری موت ہوگی۔ رائچس جج آف دا ہول یونیورس ججمنٹ سیٹ پر ایک دن بیٹھے گا اور عدالت کرے گا۔ مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ دانائی یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ اپنی فیملی کو لے کر نجات کی طرف آئیں، بچانے کی کوشش کریں، جیسے رہا فاشا نے اپنے خاندان کو بچا لیا۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 4 باب میں، بادشاہ کے ملازم نے اپنے خاندان کو بچا لیا مسیح پر ایمان لا کر، کرنیلیس نے اپنے خاندان کو بچایا، لدیا نے اپنے خاندان کو بچایا، فلپی دروگے نے اپنا خاندان بچایا۔ زکئی کا آپ کو پتہ ہے، مسیح نے خود کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ پولس اور سیلاس نے فلپی دروگے کو کہا تو ایمان لا خداوند یسوع مسیح پر، تو بھی اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میری دعا ہے کہ آج کا پیغام آپ کے دل تک پہنچے۔ اپنی فیملی کو وقت دو، فکر کرو، تاکہ پورا خاندان بچ جائے آنے والے غضب سے، صلیب کے سبب سے، برے کے خون کے سبب سے۔ آؤ، وہ بلا رہا ہے، میرے پاس آؤ۔ مسیح نے کہا میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔